لیسا نہیں ہے، علیہ کا تم پر، تمہارے اوپر یا تمہارے ذمے، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء اور اللہ ہے جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، وما تنفقوا من خیر اور جو تم کوئی اچھی چیز خرچ کرو، فلانفسکم تو وہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ کی طرف سے پورا پورا اس کا بدلہ تمہیں لوٹایا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، تم پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کے شروع والے حصے کو سمجھنا بڑی ضروری بات ہے۔ کچھ نادان لوگ یا عقل کے کم لوگ سمجھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر ایک بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں لو جی تسی کہندے ہو کہ نبی بڑیاں شانہ والا، اللہ پاک نے نبی نو طاقت عطا فرمائی ہے، نبی جداں کرن جو کرن کر سکتے نے اپنی رضا دے مطابق اللہ رب العزت دے اذن دے نال، تے اللہ تے ایتھے فرما رہا ہے لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ تو کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے، ہدایت تو صرف اللہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر میں پھر ایک بات جو اکثر کہتا ہوں، اکیلے سے بیٹھ کر یوں تانے بانے بننا اس سے بات نہیں بنتی، علماء کی بارگاہ میں پہنچنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، اس کی تفسیر کو سمجھا جائے کہ یہ بات یہاں پر چل کیا رہی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہی جدا گانا ہے، بات صدقہ و خیرات کی چل رہی ہے، اور وہ احباب جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر اس کا رخ ہی کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے صدقہ و خیرات کرنے سے ہاتھ روک لیا، اپنے ان رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے خود کو روک لیا جو ابھی اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور وہ چاہتے یہ تھے، انہوں نے شرط یہ رکھ دی صحابہ نے کہ بھئی یہ اگر اسلام قبول کریں گے تو ہی ہم ان کو اللہ کا جو ہے نا اللہ کی بارگاہ سے دیا ہوا مال جو ہے وہ ہم ان تک پہنچائیں گے، یعنی صدقہ خیرات پھر کریں گے اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ ہمارے رشتہ دار اگرچہ محتاج ہیں، اگرچہ ضرورت ہے انہیں، پڑے رہیں، یہ غیر مسلم ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم ان کو صدقہ و خیرات نہیں دیں گے، ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ اب یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا، صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمایا لیس علیک ہداہم، انہیں ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خرچ کر دو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کا جو بھی سلسلہ ہے وہ ان پر ہی رہنے دو، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم نے خرچ کرنا ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، پورا پورا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین گرامی قدر، جہاں پر زکوٰۃ اور صدقہ کے دیگر مصارف ہیں ان میں ایک مصرف جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ امام قرطبی نے اور دیگر علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ غیر مسلم پر صدقہ خیرات کرنا کیا درست ہے کہ نہیں۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری سمجھ لیجئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کافر کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے اس پر بھی صدقہ خیرات کا مال جو ہے خرچ کیا جا سکتا ہے، یہ اس بات کی اجازت ہے۔
تو خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کے نور کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساتھ لے کر قرآن پاک پڑھنے اور پھر سمجھنے اور سمجھنے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ کل سے فجر کی